اصل کام کے لیے کوئی تیاری نہیں. اللہ تعالیٰ کا دین ان چیزوں سے روکتا نہیں. لیکن دین کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رہبانیت نہیں سکھائی. پرانے مذہبوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو، بلکہ پوری طرح اس دنیا میں انہماک، دلچسپی کی ترغیب بھی ثواب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک جوان تن و من جا رہا تھا تو لوگوں نے کہا کاش اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی یہ طاقت جو ہے نا جہاد فی سبیل اللہ میں صرف ہوتی. تو آپ نے فرمایا اگر یہ گھر سے نکلا ہے کہ حلال روزی کما کر اپنے بوڑھے ماں باپ اور اپنے بال بچوں کو دے شریعت تو اس کا ہر قدم جہاد فی سبیل اللہ. حتیٰ کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ یہ بھی صدقہ یہ بھی صدقہ، تو اس میں ایک بات آئی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو خاوند اور بیوی کا آپس میں ملاپ ہے اس کو بھی حضور نے فرمایا کہ صدقہ. تو لوگوں نے کہا حضور صدقہ، اس شادی کے کام میں ثواب لکھا ہے؟ فرمایا ابو ذر اگر یہی خواہش وہ حرام طریقہ سے پوری کرتا گناہ گار ہوتا. اب اس نے شریعت کو مانا اور حلال کی طرف رجوع کیا، اسی طرح ثواب ہوگا جس طرح نماز اور روزے. یہی زندگی گزارنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں. دکان پر بیٹھنا ہے، ملازمت کرنی ہے، ڈیوٹیاں دینی ہیں، مگر کرنا وہی ہے جس کو کہا نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، زندگی کی راہ پہ چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل. یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش ہے. شیشوں کا ٹوکرا جیسے کنوں پر ہوتا نا تو آدمی آوارہ لوگوں کی طرح نہیں ناچتا کودتا، سنبھل کر چلتا کہ چور نہ ہو جائے. اس لیے سب کچھ کرو سنبھل کر کرو کہ کوئی حرام کام نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، ورنہ اللہ کے پاس تو جانا ہی جانا. سب کو واپس